ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی ہر طرف جو ہے نا بہت شور و غوغا ہے اور بہت سکیئر ہے، ڈر ہے، خوف ہے اور بجا طور پہ بھی ہے. آپ کے پاس میو ہاسپٹل میں کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی کیا اطلاع ہے؟ اچھا، بیسیکلی وائرس سے اس لیے بھی لوگوں کو فیئر ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ جس سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی اس سے پہلے یہ آپ کے اندر جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور شروع میں خاموشی سے خاموشی سے شروع میں WHO نے جب اس کے اوپر، کیونکہ نئی چیز تھی، جب دسمبر میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ووہان کے اندر جو کہ ہوبائی پروونس کا پارٹ ہے چائنا کے اندر، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی مطلب جن لوگوں نے شروع میں کیسز دیکھے انہوں نے کہا کہ پیشنٹس کو نا نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے سملر سمٹمز ہیں، تو علامتیں ایک جیسی تھی، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کہیں جو ہے وہ نمونیا ہے جو کہ لوگوں میں پھیلا. تو چائنیز ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر لی نے اس کو شروع میں بتایا کہ یہ سارس کی طرح کی بیماری ہے. تو لیٹر آن جس کو چائنا نے پھر ڈیٹینشن میں بھی رکھا اور پھر اس سے اسٹیٹمنٹ ایشو کرایا کہ آپ نے غلط کہا تھا، اور اس کے اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے آلموسٹ 2 ویکس بعد اٹ واز ڈکلیئر ایز ایپیڈیمک ان دا ورلڈ. وہ سچا تھا بیچارہ. ہاں، وہ وسل بلور تھا اینڈ ہی از ریکگنائزڈ ایز اے نیشنل ہیرو ناؤ ان چائنا. تو شروع میں جو ہے وہ، اب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک نیا وائرس تھا. ابھی تک سٹل جو لیٹسٹ تک ہے WHO اس کے بارے میں کنفائن کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے. پہلے شروع میں کہا کہ یہ ڈراپلیٹ سے پھیلے گا، یعنی کہ آپ کسی پہ تھوکیں گے، کسی پہ جو ہے وہ کوئی ڈراپ جاتا ہے، کھانسی کرتے ہوئے، وہ ملے گا، چھینک کرے گا، وہ ملے گا ہاتھوں کو تو پھر ہی جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے اندر ایئر بورن سے بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ فضا میں سسپینڈ رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر یہ سرفس پہ پڑا رہے گا، پھر جو ہے وہ ربڑ پہ اس کی ڈفرینٹ ہاف لائف ہے، ہاتھوں پہ ڈفرینٹ ہے، پلاسٹک پہ ڈفرینٹ ہے، اسٹیل پہ ڈفرینٹ ہے. تو ہر طرح سے جو ہے اس کی اسپیکولیشنز تھیں، اور پھر یہ اتنی تیزی سے پھیلتا گیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنا کے اندر جو آلموسٹ دے ہیو ٹو 60 ملین سے زیادہ لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑا انہیں، یعنی کہ کرفیو لگانا پڑا. پھر انہوں نے یہ بات ہے آلموسٹ جنوری کی، اور اب جا کے لیٹسٹ 24 آورز میں ان کے پاس کوئی نیو کیسز نہیں آئے. 2-3 دن ہو گئے ووہان میں کوئی نیو کیس رپورٹ نہیں ہوا اس وائرس کا ان کے جو نیٹیوز ہیں ان کے اندر. اب یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے جب پھیلا تو پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ پھیلتا گیا. آپ یہ دیکھیں یہ اتنا یعنی کہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایون اٹلی کے لوگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس میں ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ شاید چائنا میں 3 منتھ میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی جتنی. یہ وہاں سے اڑتا ہوا چلا گیا اٹلی؟ اصل میں ٹریول اکراس کیا نا، انسان سے انسان تھا، ٹھیک ہے. اس میں اب کیریئر انسان ہی ہے. ہاں، انسان ہی ہے. آئیڈلی طور پہ شروع میں یہ سوچا گیا کہ شاید یہ جو ہے وہ کسی جانور سے آیا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے WHO نے ابھی تک سٹل اس کے بارے میں کوئی لکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور لوگ پڑھ بھی اٹلی کیسے پہنچا؟ اٹلی میں لوگوں نے ٹریول کیا نا چائنا سے. چائنا سے ٹریول، جو اٹالین نیشنل سے انہوں نے ٹریول کیا، اس کے بعد ہوا چائنا. امریکہ میں بھی جو امریکن سولجرز تھے یا جو وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو تھے وہ آئے تو چائنا میں پازیٹیو ہوا. اب یہ ہے کہ کیونکہ شروع میں انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بیٹ سوپ سے آیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ سانپ سے آیا. اس بارے میں ابھی تک کوئی 100% کلیئرٹی نہیں ہے. اور چائنیز بھی شاید آپ کو پر یہ پکی بات ہے کہ انسان سے انسان کو ہوتا ہے. ہاں، انسان سے انسان کو ہو رہا ہے. اب WHO بھی لکھتا ہے انٹروڈیوس ان ہیومنس بائی دا سورس اسٹل ان نون، یعنی کہ انسانوں میں آیا لیکن وہ سورس جو تھا وہ ابھی تک پتہ نہیں، پتہ اسپیکولیشن. ہاں. اور جیسے جیسے شروع میں یہ خیال تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف سانس کی بیماری کرے گا، یعنی کہ لوگوں کو فلو ہوگا، کھانسی ہوگی، گلا خراب ہوگا، پھر سویر بیماری ہوگی. تو آپ نے بتایا کہ چائنا میں ایسا تھا. تو پھر ہوا یہ کہ جیسے اب دیکھیں جو UK اور US میں رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز، وہ ڈائریا کے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ پیٹ کی بیماریاں بھی کرتی ہے. پیٹ کی بیماری بھی کر سکتا ہے، سانس کی بھی، آنکھوں کی بھی، ٹھیک ہے. جسم میں دوسری وائرسز بھی تو ہیں، کوئی زکام کرتی ہے، کوئی روٹا وائرس پیٹ کی کرتی پیٹ ہے. یہ جو ہے نوول جس کو کرونا وائرس یا کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پیٹ کی بھی اب کر سکتی ہے. اور 10% لوگ ایسے تھے چائنا میں جن کو پیٹ کا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ US اور UK کے اندر جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں صرف ڈائریا کے ساتھ بھی مریض آ رہا ہے. اور اس میں یہ کہ پہلے 3-4 دن ہوتے ہیں اس میں کوئی علامتیں اتنی خاص نہیں ہوتی، جیسے فلو ہوا، گلا ہلکا سا خراب ہوا، جسم میں درد ہونی شروع ہو گئی. 5-6 ڈے کے اوپر یہ سڈن پیشنٹ کو سانس. یہ تو زکام والی جو وائرس ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان کو فلو ہوتا ہے تو وہ سیزنل ہے. جیسے اس میں کسی کو پرانا اگر نزلہ زکام چل رہا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے،
یا ان کو فلو سیزنل فلو کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایپیسوڈز ہوتی رہتی ہیں, تو لازمی بات ہے اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. لیکن ہر کھانسی فلو جو ہے گلا خراب جو ہے وہ کرونا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ اتنا ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی چھینک مارے تو لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کھانسی کر لے تو لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ ہمارے ہاں وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن کی لوکل انفیکشن ہے, یعنی کہ جن کی کوئی قریب سے کوئی اٹلی سے نہیں آیا, کوئی چائنا سے نہیں آیا, کوئی ترکی سے نہیں آیا, کوئی یو کے سے نہیں آیا, تو اس لیے اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ کریں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ نے چین بریک کرنی ہے. وائرس کی کوئی بھی انفیکشن ہوگی, جیسے ہمارا ڈینگی آیا, ڈینگی میں بھی لوگوں نے چین بریک کرنی تھی. چین کیسے بریک کرنی کہ مچھر مارے. مچھر کیسے مرے گا؟ پانی نہ جمع ہونے دے. جب پانی نہیں جمع ہوگا, مچھر نہیں ہوگا, اس کی گروتھ نہیں ہوگی, تو لوگوں کو آگے وائرس نہیں جائے گا ڈینگی. وہ ڈینگی جو تھا اس میں تو ویکٹر یعنی وجہ مچھر تھا, اس میں تو یہ نہیں. اس میں بھی کوئی اس میں ایسا نہیں, اس میں انسان ہی ویکٹر ہے. یعنی کہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی یہ اٹ از سو کنٹیجیس کہ اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے پتہ ہی ہاں پتہ بھی نہیں. اور 40-50% جو پیشنٹ ایون ہاسپٹلز میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ اس بنا پہ ٹیسٹ کراتے ہیں کہ یا تو ان کے ساتھ کوئی کیس پازیٹیو ہو گیا ہے یا وہ اس ایریے میں رہتے ہیں, تو ایون 40-50% آف دا پیشنٹ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں, ان کو کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے. اے سمٹومیٹک اور کرونا یس مطلب کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, ٹیسٹ پازیٹیو, مگر ان کی علامتیں کوئی شروع میں ہلکا پھلکا فلو ہوا ہوگا, خاص نہیں. جیسے میو میں سانس لینے میں دقت, ایسے بھی کوئی علامت نہیں تھی. ہمارے پاس جو میو میں کیسز شروع میں جو رپورٹ ہوئے they were all almost asymptomatic, اور میجورٹی اب بھی جتنے کیسز ہیں آلموسٹ جو 18-17 کیسز ہیں ان میں سے میجورٹی آف دیم دے آر asymptomatic. کوئی ایسا نہیں وہ سیزنل کو جسم درد ہو رہی ہے, وہ تو ویسے بھی جب آپ کسی کو آئسولیٹ کریں گے تو اسے پین ہونی شروع ہو جائے گی, مطلب سائیکولوجیکل اسٹریس ریلیٹڈ زیادہ ہو جائیں گی. تو ادروائز کوئی ایسا سمٹم نہیں تھا. ہسٹری یہ تھی کہ ٹریول کیا, باہر سے آئے, یو کے سے آئے, دبئی سے آئے, جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے سعودی عربیہ سے آئے, سعودی عربیہ سے ایران سے آئے. ایران والا ویسے ہمارے پاس ابھی کوئی شاید 1-2 دنوں میں ہو گیا ہو, سندھ میں ہے. پنجاب میں بھی جو کیسز ہوئے ہیں آلموسٹ جو 269 کیسز میں 170 کے قریب جو وہ زائرین ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں, جو تافتان بارڈر سے آئے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے یا اس کے افیکٹ کو کیسے لینا ہے, یہ آپ پر ہے. آپ یعنی کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہر کوئی جس مریض کو فلو ہو رہا ہے وغیرہ, کیا مجھے کووڈ تو نہیں ہے, 19 تو نہیں ہے. اب آپ یہ کہ اگر آپ کو ہے بھی تو 80% میں یہ مائلڈ ڈیزیز کرے گا, مطلب 80% ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر ہو سکتا ہے کوئی علامت نہ ہو, لائک فلو ہوا ہو یا کوئی ہلکی سی خراش ہو اور وہ ٹھیک ہو جائیں. 10-15% وہ لوگ ہیں جن میں ماڈریٹ ڈیزیز ہوگی, یعنی کہ گلا خراب ہوگا, فلو تھوڑا زیادہ ہوگا, جسم دردیں ہوں گی, جوڑوں میں درد ہوگا, اور وہ 7ویں 8ویں 10ویں دن سیٹل ہو جائیں گی. اب 5% وہ لوگ ہیں جن کے اندر بہت زیادہ بیماری تیزی سے پھیلے گی, یعنی کہ جن کو ہو سکتا ہے 3-4 دن فیور ہو اور 5ویں 6 7ویں دن ان کو سانس کا خرابی اور وہ اینڈ اپ آن وینٹیلیٹر ہو. اب یہ ہے کہ اس کا جو نمونیا ہے اس میں اب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتا, ہم اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں ایک میں پڑھ رہا تھا اور دیکھی ہوئی ویڈیو بھی, چائنیز سائنٹسٹ تھے, فورینسک سائنس ایکسپرٹس تھے, انہوں نے وہ پیشنٹ جو کہ جن کی ڈیتھ ہوئی اس وائرس کی وجہ سے, نمونیا کی وجہ سے, انہوں نے کی آٹوپسی کی, یعنی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا. انہوں نے دیکھا کہ لنگس کے اندر میوکس کے ببلز ہیں, جیسے جھاگ اور ریشے کے ملے ہوئے ببلز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کوئی ایسا ایجنٹ بنایا جائے جو اگر کسی کو اگر خدا نخواستہ نمونیا ہوتا ہے اور اس کو ٹیوب ڈالی ہوئی سانس کی, اس کے تھرو ہم دیں اور وہ میوکس کو توڑے, تاکہ اندر جب دیکھیں میوکس بیریئر ہے, ایک جیسے ریشہ ہے, جھاگ ہے, ایک بڑا گولا بنا, اس میں سے آکسیجن بھی پینیٹریٹ نہیں کرے گی. آکسیجن پینیٹریٹ نہیں کرتی, مریض کو ہائپوکسی ہوتا ہے, سانس آکسیجن, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ کی ریشو زیادہ ہے. اور اس میں جو عام آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں ایپیڈیمک ڈکلیئر ہو جائے تو پھر ہر وہ مسئلہ یا ہر وہ سانس کی بیماری جس کی پہلے سے کوئی وجہ نہیں تھی تو وہ آپ اس کو کووڈ ہی لیبل کریں گے انٹل پروون ادروائز. ہمارے ہاں لوگ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اب جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ان کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہ دوڑ جاتے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے. تو اسٹیٹ ہم اتنی کوئی ڈیولپ نیشن نہیں ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اتنا مطلب پرانا ہے کہ آپ اس پہ امپروو کرتے شاید ہمیں 50 ایئرس لگ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دنیا سے 30-40 سال پیچھے ہیں. اب امریکہ جیسا بہت بڑا ہیلتھ سسٹم جو ٹریلینز آف ڈالر ہیلتھ سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے, تو ان کی 4 اسٹیٹس اس وقت بلاکڈ ہیں. ان کے کل 38,000 کیسز ہیں, ناؤ اٹ 46,000, یعنی کہ 8,000 کیسز ان کے نئے آئے ہیں. اور آلموسٹ جو ہے 1 پیشنٹ مینس 5 کانٹیکٹ, تو منیمل وہ دے رہا ہے, تو 5 آگے 5 کو دیں گے تو اٹس جسٹ ملٹی پلائنگ. ہمارے ابھی 900+ کیسز ہو گئے ہیں. چائنا میں کتنا ٹوٹل؟
چائنا نے تقریباً 1 لاکھ سم تھنگ کیسز تھے, مور دین 1 لاکھ کیسز ان کے تھے آلموسٹ, جو اب بھی پرانے بھی رپورٹڈ جو تھے وہ کنفرمڈ کیسز تھے, دے ور ناٹ دیٹ سسپیکٹڈ. اس وقت پوری دنیا میں 3 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں اور 16,000 پلس ڈیتھ ہو گئی ہیں. اور اٹلی میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ چائنا کے پورے 4 منتھ کے ٹینور میں اتنی نہیں ہوئی, اور تو اٹلی ان کو کراس کر گیا. تو اب یہ دیکھیں اٹلی ہم سے 10 ٹائمز مور اسٹرانگر ہے اکانومی میں, ہیلتھ سسٹم میں, ہر چیز میں. تو اب وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. یعنی کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ چلو بینگ مسلم ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم نے تو اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے, لیکن آپ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جہاں وبائی امراض ہو تو وہاں نہ جاؤ. اگر آپ کو اس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر ہی رہیں, اس سے بھی باہر نہ جائیں. تو ہاں ایز اے نیشن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا رسپونڈ دیں, تھوڑی سی رسپیکٹ دیں, اس چیز پہ نہ کنسنٹریٹ کریں کہ مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اٹ از انیویٹیبل, میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے ایگری کریں, کچھ نہ بھی کریں. اگر آپ کو ہونا ہے تو یہ ہو کے رہے گا, آپ جو مرضی بھی کریں, لیکن سٹل آپ نے وہ چین کو بریک کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی لگتا ہے کہ آپ کا زائرین آیا ہے, کوئی باہر سے آیا ہے, اس سے ایک ڈسٹینس سے ملیں, پرہیز کریں. ہینڈ واشنگ اٹس سمپل, بہت زیادہ اسلام کے اندر ہے کہ آپ 5 دفعہ نماز پڑھیں گے تو تقریباً وہ ہر 4-5 گھنٹے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ واش ہو جاتے ہیں, اور اچھے طریقے سے واش کرنا, اور وہ نہیں کرنا جو ہم روٹین میں کرتے ہیں, سپیڈ سے نکل گئے. پھر یہ ہے کہ آپ جو گھروں میں جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھیں. پھر آپ کے گھر میں باہر سے ایون ملازم آتا ہے تو اسے بھی یہی تلقین کرے کہ جب وہ گھر میں آئے پہلے جوتی اتارے, آپ نے ہینڈ واش کرے. بچوں کو بہت زیادہ قریب نہ لگائیں, ان کو چومے نہ, گلے نہ لگائیں. لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں بچے آتے ہیں گلے ملتے ہیں, تو تھوڑی سی ڈسٹنس جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو اب آپ جب گھر جاتے ہیں تو بچے آپ کے آتے ہیں, وہ پوچھتے نہیں کہ بابا کیا ہو گیا, پہلے تو آپ ہمیں اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے, اب کیا ہو؟ تو بیٹا میرا بڑا ہے تو وہ ضرور پوچھتا ہے, لیکن میں اسے سمجھاتا ہوں کہ فرسٹ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف, مطلب میں پہلے اپنے آپ کو کلین کروں. پھر ایون جب میری ڈیوٹی تھی تو میں 1 ویک اپنے بچوں سے 7-8 دن میں نے ان سے منیمل کانٹیکٹ رکھا کہ میں ان سے دور ہی رہوں, کیونکہ ایون دو کہ ہم ہیلتھ پروفیشنل ہیں, ہم پچھلے 3 مہینے سے OPDs کر رہے ہیں, 3-3.5 مہینے سے, ہمیں تو نہیں پتا کسی پیشنٹ کو کووڈ ہے کہ نہیں ہے. وہ وبا تو دسمبر سے پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں تو فیب میں آ کے اینڈ آف فیب میں ایک پہلا کیس رپورٹ ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو ہو سکتا ہے ایکسپوز بھی ہوں اس سے. تو میں اس لیے خود سے دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ میرے سے ڈسٹینس اختیار کریں, بیکاز آئی ایم دا ہائیسٹ رسک فیکٹر نا. میں سب سے بڑا ہوں کہ جو کوئی وائرس ہو سکتا ہے میں امیون ہو جاؤں, کیونکہ میں اتنی چیزوں سے جو ہے ہوتا ایکسپوز ہوتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اٹ از ناٹ. یہ کتنی دیر بندہ کیری کرتا ہے اس کو, کیریئر کتنی دیر؟ اچھا, جو اس کا 1 to 14 days لکھا, 14 days لکھا ہوا, لیکن یہ ہے کہ چائنا کے اندر جب ہرڈ مطلب ایک کانسیپٹ انہوں نے یہ کریٹ کیا کہ اگر ایک کو وائرس ہے تو سارے مکس ہو جائیں, ساروں کی امیونٹی بن جائے گی. دس از ہرڈ امیونٹی نا, کہ ایک کمیونٹی میں ایک بندے کو ایک ڈیزیز ہے, وہ دوسرے کو ہوتی ہے, اس کے خلاف امیونٹی بڑھتی اس کو. اب یہ ہوا کہ چائنا کے اندر جب یہ ایپیڈیمک ہوئی تو جن لوگوں کی امیونٹی بن گئی تھی ان کو بھی دوبارہ ری انفیکٹ کر گیا. یہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کو نیو وائرس ایکوائر ہوا اس کے اندر اس نے اپنی چینج کر لی جین کے سیکوینس کو, اپنی ساخت کو بدل لی. تو جو پہلے ایک امیونٹی میموری میں تھی, یادداشت میں تھی, وہ باڈی کے اندر نئی بن کے آئی اس کو, یعنی جب اس بندے میں جو بھی تھی وہ اس میں گئی تو بدل کے واپس جب اس میں آئی تو پھر ایک نئی صورت میں آئی. اور پھر یہ تھا کہ چائنا نے پھر اس کو ابھی بھی اگر آپ کا نیگیٹو بھی آتا ہے رزلٹ, جو باہر سے ٹریول کر کے آ رہا ہے, ہائیلی انفیکٹڈ ہے یا نیگیٹو بھی آتا ہے, اسٹل اس کے بعد بھی 14 days کوارنٹین میں رہے. اور کوارنٹین کا یہ مطلب ہے آپ اپنے آپ کو گھر کے کمرے کے اندر رکھیں اور اپنے برتن علیحدہ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنا ٹاول علیحدہ رکھیں, کپڑے علیحدہ رکھیں, کیونکہ آپ نے صرف اپنی تو آپ کو تو ہو گیا یا آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو ہیلتھ آف ادرس ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں, بزرگ ہاں. اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ شروع میں کہہ رہے تھے میں تو جوان ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈ, اس نے بتایا کہ UK کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس کے اندر بالکل کوئی بیماری نہیں آتی ینگ کے اندر. بعض ینگ کے اندر امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, یو نیور نو کہ باڈی کس طرح بیہیو کرتی ہے. تو ڈیزیز فلیئر اپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. تو امیون سسٹم ہے نا کس طرح بھی فائر کر سکتا ہے, یا ادھر فائر کرے گا یا ادھر فائر کرے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے چین بریک کرنی ہے. دس واز دا امپورٹنٹ میسیج. اور ہمیں چاہیے کہ باعثیت قوم, ہم اب بھی دیکھیں کہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ پھر ہی جا رہے ہیں, لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چین کو توڑیں, ٹھیک ہے. آپ ویکٹر نہ بنیں, آپ اپنے لیے تو خطرہ ہے ہی ہیں, دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنیں.
ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلتھ کی بھی رسپیکٹ کریں، جیسا ہم ایک دوسرے کے رشتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہر چیز کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنیں.